نہایت واجب الکرام معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حالت میں جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیسے یہ جو کرسیاں نا یہ دو آگے پیچھے رکھ دیں، ہاں دونوں صفحے تاکہ برابر ہو جائے گی نا، دو آگے رکھ دیں دو پیچھے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور میں بھی اول وقت میں مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مصروفیات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، وقت نکالنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر انسان وقت نکالے تو نکل ہی آتا ہے، اور کبھی بھی اس چیز کا کسی وقت بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کے لیے بھی انسان جب پروگرام بناتا ہے کہ یہ کام فلاں وقت میں نے کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا وقت نکل آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہمیت ہے اور اس کی افضلیت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے تعلیم اسلامیہ حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ ایام میں ہم اس طرح سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو پہلے وقت میں جائیں تاکہ ابتدا سے انتہا تک جو بندہ سنتا ہے اس کو اصل سمجھ آتی ہے کہ بات کہاں سے چلی تھی، کن پہلوؤں سے ہوتی ہوئی کہاں پر آ کر مکمل ہوئی ہے۔ اور جو بندہ بالکل اختتام میں آتا ہے اس کو نہ اول کا پتہ ہے نہ درمیان کا پتہ ہے، اور وہ خالی بس یہ سنتا ہے کہ ٹھیک ہے اس عنوان پر آج بات ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی یہ اس کو صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سمجھنے کی غرض سے پہلے وقت میں مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ 12 تاریخ کو ہمارے راولپنڈی، اسلام آباد جو جڑواں شہر ہیں، ان میں ایک بہت بڑا اجتماع منعقد ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کے زیر انتظام۔ اب یہ جو اجتماع ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے اس دور میں۔ اب کیا اہمیت ہے، یا اس جماعت کے جو 6 نمبر عموماً ایک ان کی اصطلاح ہے، ان کی اہمیت کیا ہے کہ یہ جو اجتماع ہوتا ہے یہ اس لیے کہ لوگ اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوں، اس جماعت کے ساتھ جڑیں اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں۔ تو اس جماعت کی اہمیت کیا ہے کہ جب اس جماعت کے ساتھ انسان چلتا ہے تو وہ کون سے 6 نمبر ہیں کہ جن کو لے کر اس محدود دائرے میں چل کے وہ دین کی محنت کرنے کے لیے جگہ جگہ جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا تو ہم صرف اس کو ایک جماعت کے تناظر میں دیکھیں گے کہ تبلیغی جماعت ایک کام کر رہی ہے بس، اسی طرح جس طرح ہم دوسری جماعتوں کو صرف جماعت کے نام سے جانتے ہیں کہ فلاں جماعت یہ کام کر رہی ہے، حالانکہ تبلیغی جماعت باقاعدہ کوئی نام نہیں ہے۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ یہ ایک تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وگرنہ اس کا نام اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اس کا مخصوص ایک نام نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ اس کو رجسٹرڈ کر کے باقاعدہ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر اس بندے کو جو تبلیغ کا کام کرتا ہے اس کو تبلیغی جماعت کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اور ہمیں جس وقت اس کی بنیادی تعلیمات کا مبدا نہیں پتہ ہوگا، بنیاد نہیں پتہ ہوگی، تو ہم بسا اوقات لوگوں کی باتوں میں آ کر الگ سے پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس قسم کی جماعت ہے۔ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زمانہ وہ دین کی تعلیم کے لیے گزرا ہے۔
اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی دیکھیں یا مدنی زندگی دیکھیں، ہر دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ جس وقت پہلا یہ حکم نازل ہوا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیجیے۔ یہ لوگ جو رب تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، جن کو مقصد حیات ہی بھول چکا ہے، ان کو یاد کروائیں کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد رب العالمین کی معرفت ہے، الہ العالمین کے طریقوں کو پہچان کر زندگی گزارنا ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، ان کو رب سے ڈرائیں۔ یہ غفلت میں ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں رہے، یہ اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور رب چاہی زندگی کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اے محبوب پیغمبر، قم فانذر، کھڑے ہوئیں اور ان کو ڈرائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سفر شروع کیا، سب سے پہلے اپنے لوگوں سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم شروع کی، پھر اپنے دوستوں سے، اپنے جاننے والوں سے، پھر جگہ کا انتخاب کیا تھا، کبھی گھاٹیاں، کبھی کہیں کسی پہاڑی کی اوٹ میں، بالآخر جا کر دار ارقم میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اور وہاں سے پھر اسلام پھیلتا پھیلتا، حالانکہ عرب میں اسلام کی ابتدا کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اگر دور دراز کسی علاقے میں ہوتا، حجاز میں نہ ہوتا، مکہ میں نہ ہوتا، تو مکہ کی بنسبت آسان ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ مکہ میں بیت اللہ موجود ہے اور بیت اللہ کے باقاعدہ نگہبان موجود ہیں۔ پورا عرب اہل مکہ کو تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ یہ مکہ کے جو بیت اللہ ہے اس کے محافظ ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کا ایک مقام تھا، اور اس مقام کے اندر آ کر ان کو بتانا کہ تمہارا مقام تو ضرور ہے مگر تم حقیقی تعلیم پر قائم نہیں ہو، یہ مشکل کام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس مشکل کے اور کتنی تکالیف برداشت کی ہیں نبی علیہ السلام نے، اور یہ دین کی دعوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے، اور یہی وہ کلمے والی دعوت تھی۔ کلمے والی دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی شروع کی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کو میں ایک معیشت کا الگ اصول بتاتا ہوں کہ تم جو ہے کبھی فارس کے زیر تسلط رہتے ہو، کبھی تم پر رومی آ کر جو ہے وہ تسلط اختیار کر لیتے ہیں، ان کے تم جو ہے وہ زیر سایہ ہو کر زندگی گزارتے ہو، تمہیں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طرح اپنی معیشت کو درست کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے ابتدا یہاں سے نہیں کی، اگرچہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا پہلو اور بنیادی عنصر ہے معیشت کو درست کرنے کا، ارکان اسلام میں زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے تاکہ دولت لوگوں کے ارد گرد گھومے، ایک جیب میں نہ رہے، لیکن نبی علیہ السلام نے جو ابتدا کی ہے وہ اس سے نہیں کی کہ میں تمہیں سیاست کے کچھ اصول سمجھا دیتا ہوں، اس طرح سے چلو گے تو تمہاری حکمرانی مضبوط رہے گی، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جو ابتدا کی ہے، اور 40 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشرکین عرب کا جو بیانیہ تھا وہ صادق اور امین کا تھا، اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ بہت خطباء نے، بہت مرتبہ ہم نے مصنفین کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ مجھے تم نے کیسا پایا، انہوں نے کہا آپ کو سچا پایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کا بیانیہ کیا تھا کہ یہ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمے والی دعوت رکھی، فوراً وہ لوگ بدل گئے اور ان کا وہ بیانیہ بھی بدل گیا اور شاعر اور مجنون کہنے لگے، کیونکہ اس دور میں شاعر جو ہے وہ عموماً جو ہے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا کام کرتے تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم شعر سنائیں گے تو لوگ واہ واہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی کسی حد تک، اب میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا، آج بھی کسی حد تک یہ نظریہ موجود ہے کہ جب تک اشعار نہیں ہوتے مزہ نہیں آتا، یہ نظریہ آج بھی موجود ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کہا یہ شاعر ہے، پھر کہا نہیں مجنون ہیں، دیوانے ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ کیا رہی ہیں، اپنی بات کی ان کو سمجھ نہیں ہے۔
اس قسم کے القابات فوراً ان لوگوں نے دینے شروع کر دیے۔ وجہ کیا تھی؟ یہی کلمے والی دعوت، اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے۔ سورہ الصافات 23ویں سپارے میں رب العالمین نے آیت نمبر 35 اور 36 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہم کانوا اذا قیل لہم، مشرکین کا ذکر ہے جو شرک کے جرم میں ملوث ہیں۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، کہ مجرم اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب ان کو یہ تعلیم دی گئی انہم کانوا اذا قیل لہم، جب بھی ان سے یہ کہا گیا لا الہ الا اللہ، یہ کلمے والی دعوت جب ان کے سامنے رکھی گئی، لا الہ الا اللہ کی دعوت جب مجرموں کے سامنے رکھی گئی، مشرکوں کے سامنے رکھی گئی، فوراً کہنے لگے اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا اس وجہ سے ہم ان کی بات کو مان لیں، لا الہ الا اللہ کو ان کی وجہ سے مان لیں؟ نہیں نہیں، اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر کی وجہ سے، ایک مجنون کی وجہ سے کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ میرے دوستوں، اب صادق اور امین کا بیانیہ نہیں رہا، فوراً بدل گئے۔ پہلے امانتیں بھی رکھوایا کرتے تھے، پہلے تصدیق بھی کیا کرتے تھے، مگر لا الہ الا اللہ کلمے کی دعوت آئی، یستکبرون، فوراً تکبر کرنے لگ گئے، فوراً اپنی زبان سے بدل گئے، فوراً کہنے لگے کہ یہ تو شاعر ہیں، مجنون ہیں، ان کی بات کو نہیں ماننا۔ یہ کلمے والی دعوت ابتدا سے شروع ہوئی، اور یہی وجہ بنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرکین نے مخالفت شروع کی۔ آپ علیہ السلام مدنی دور میں آئے۔ جب مدنی دور میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے دین کی دعوت کا کام کیا ہے، ہاں مختلف پہلوؤں سے، صرف یہ نہیں، یہاں پر یہ بات بھی سمجھیں، صرف ایک پہلو نہیں، نبی علیہ السلام ایک ایسا دین لے کر آئے ہیں جو عالمگیر دین ہے، جو پوری دنیا انسانیت کے لیے، آخری انسان تک، قیامت تک کے لیے دین ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، نبی علیہ السلام تمام انسانیت کے لیے پیغمبر بن کر آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس دین کے ہر شعبے کو اجاگر کیا ہے، ہر شعبے کی تعلیم دی ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد دین کی سربلندی، دین کی دعوت، چاہے وہ مبلغ ہونے کی صورت سے ہو، چاہے وہ دین کی دعوت معلم ہونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دین کی دعوت جہاد کے اندر مجاہد ہونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دین کی دعوت بحیثیت والد کے ہو، چاہے وہ دین کی دعوت بحیثیت بھائی کے ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ آج کی بہنیں بہت مظلوم ہیں۔ جس وقت بہن آتی ہے بھائی کے گھر، بالخصوص کوئی صدمہ لے کر، تو وہاں پر بڑی جلدی بھائی بدل جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھائی کی صورت میں بھی دین کی دعوت دی کہ جب حضرت شیمہ آئیں، نبی علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، نبوت کی چادر وہاں پر بچھائی، فرمایا یہاں بیٹھو۔ یہ تعلیم دی ہے، بھائی کی صورت میں بھی نبی علیہ السلام نے دین کی تعلیم دی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا زیادہ جو وقت گزرا ہے وہ نبی علیہ السلام کا تبلیغ کی صورت میں گزرا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ذہن میں رکھیں، مکی زندگی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں بڑھی، بمشکل 300 کی تعداد بھی مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اس کا اندازہ ہوتا ہے ہجرت کے سفر سے۔ مدنی زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہجری سے لے کر ہجرت کے 6 سال
صلح حدیبیہ تک مسلمانوں کی تعداد اگر بہت وسعت اندازہ بھی وسیع اندازہ بھی لگائیں تو 3000 تک بھی نہیں ملے گی۔ مسلمان ابھی اتنے زیادہ نہیں پھیلے، لیکن اگر آپ چلیں زیادہ سے زیادہ بھی کر لیں کہ جی بہت زیادہ مسلمان ہو گئے 5000 کر لیں، کہیں نہ کہیں سے اگر کوئی تاریخ کی کوئی کتاب بتا دیتی ہے کہ جی اتنی، وگرنہ کوئی کنفرم تعداد نہیں ہے، لیکن اگر بہت اندازہ لگا لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب بیعت رضوان کی تو کم و بیش 1400 صحابہ تھے، 1400-1500 صحابہ تھے، تو اس سے ہم اگر اندازہ لگائیں تو تعداد ابھی اتنی بڑی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کہا کہ آپ کا بندہ آئے تو ہم واپس کر دیں گے، ہمارا جائے تو واپس نہ کرنا، یہ فتح مبین ہے، سمجھ سے بالا تر ہے ابتدائی نظر میں، لیکن اللہ رب العالمین نے فتح مبین کہا اور پھر یہ واضح ہوا کہ واقعی یہ فتح مبین ہے۔ 2 سال سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، ان 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک پہنچی ہے، ایک دم اوپر گئی۔ وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کو ایک گراؤنڈ ملا ہے، مسلمانوں کو ایک میدان ملا ہے، مسلمانوں کو ایک موقع مل گیا کہ اب مسلمان ان کے ساتھ گل مل سکتے ہیں، مسلمان اپنی تعلیم پہنچا سکتے ہیں، اب کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں نے کھل کے جب اپنی تعلیم دی، اپنے اخلاق سامنے رکھے، اپنا کردار سامنے رکھا، اپنی تعلیمات سامنے رکھی، تو پھر کافر کے پاس اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں ماں سوائے اسلام قبول کرنے کے۔ یہ تبلیغ کا میدان ہے، یہ اہمیت ہے اگر ہم مکی اور مدنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس میدان کو سمجھیں تو۔ اب اگر ہم آتے ہیں، یہ جو تبلیغ کو ایک نصاب دیا گیا جس کا پہلے نام تبلیغی نصاب تھا، پھر اس کو فضائل اعمال کا نام دیا گیا، یہ جو تبلیغی نصاب ہے، ایک نصاب مقرر کیا مولانا الیاس رحمہ اللہ علیہ نے۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ علیہ نے جب ایک نصاب قائم کیا 6 نمبروں پر مشتمل، وہ اس بنیاد پر کہ یہ علماء کی جماعت نہیں بلکہ اس میں زیادہ تر عوام الناس شامل ہیں، اور آج بھی وہی ہیں، علماء بھی جا رہے ہیں لیکن اکثریت عوام الناس کی، تو ایسا نصاب انہوں نے جمع کیا کہ جس نصاب میں رہتے ہوئے ایک عام آدمی بھی دوسرے انسان کو دعوت دے سکتا ہے۔ اس لیے اس قسم کا قطعاً ذہن نہ رکھیں کہ جی یہ جاتے ہیں تو یہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں سناتے۔ یقیناً تبلیغ کے اندر ایک باب ہے علم و ذکر کا، جا کر سیکھیں، سیکھ کر پھر وہ کریں، لیکن جب ابتدائی بندہ قدم رکھتا ہے وہ محدث نہیں ہے، وہ شیخ القرآن نہیں ہے، وہ قرآن کا قاری نہیں ہے، یہ عام لوگوں تک دین کی تعلیم پہنچانے کی ایک جماعت قائم کی گئی ہے، اس کو ایک نصاب دیا گیا ہے، یہ نصاب ہے، اس میں رہ کر کام کرنا ہے اور لوگوں کو اس کا پابند بنانا ہے، ایک راہ دکھانی ہے، آگے چل کے وہ پھر اپنی منزل کا تعین کریں گے۔ اب وہ نصاب ہے 6 نمبروں پر، 6 نمبر کہے جاتے ہیں انہیں، ان کو دیکھنا ہے کہ قرآن ان 6 نمبروں کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ یہ بنیاد ہے، اگر اس بنیاد میں غلطی ہے تو پھر تو اصلاح کی ضرورت ہے، اگر اس بنیاد میں غلطی نہیں، اور یقیناً نہیں، ابھی آیات آئیں گے انشاءاللہ، اگر اس بنیاد میں غلطی نہیں اور یقیناً نہیں، قرآن تائید بھی کر رہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات بھی ان 6 نمبروں کی مکمل تائید کر رہے ہیں، پھر ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے ابتدائی اور ایک راستہ ہے اعلیٰ درجے کا۔ ابتدائی راستہ یہ ہے کہ چپ کر کے ہم ان کے ساتھ جائیں اور جو جو تعلیمات چل رہی ہیں ان کے مطابق ہم چلتے جائیں، جو ہمیں بہتر لگ رہا ہے اس کو اپنائیں، جو ہمیں غلط لگ رہا ہے اس کے بارے میں رہنمائی لیں، اگر واقعی غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ یہ ابتدائی طریقہ ہے، اور انتہائی طریقہ یہ ہے کہ ہم ان 6 نمبروں پر تحقیق کریں، مزید آیات جمع کریں اور مزید صحیح احادیث جمع کریں، اور ان کو لے کر ہم ان کے ساتھ مل جائیں۔ ہر 2 صورت میں ملنا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
یا چپ کر کے بندہ چلا جائے یا ریسرچ کر کے اپنی پوری تعلیمات اپنے پاس جمع کر کے پھر چلا جائے، کوئی مشکل نہیں۔ قرآن پاک بڑا ہے ان تعلیمات سے، احادیث سے مبارکہ بری ہیں، ان تعلیمات سے آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی لے کر بندہ کسی دوسری جگہ جا کر لوگوں کو بتاتا ہے، یاد رکھیں قرآن کی تعلیم کے مطابق عمل پیرا ہونے والا ہے۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ رہنمائی کی کہ صرف یہ جا کر پیغام کافروں کو نہیں دینا۔ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کافروں کو جا کر کیوں نہیں کہتے، ہم مسلمان ہیں، آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ جو قرآن میں آ گیا قطعاً یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ طائف کا میدان نہیں چل رہا، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں۔ وہ طائف کا میدان تھا جب نبی علیہ السلام گئے اور وہاں پر ان کو پتھر بھی مارے گئے، زخمی بھی کیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام ایک باغ میں جا کر درخت کے سائے میں اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی الیک اشکو۔ نبی علیہ السلام میرے دوستوں الہ العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ طائف کا میدان وہ کفار تھے میرے دوستو، یہاں تو سارے کے سارے اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں پر کافر ہیں، بڑے سرکش بنو ثقیف کے لوگ ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام نہیں کیا، بہت تکلیف دی۔ پیغمبر علیہ السلام رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اللہم الیک، اللہم انی الیک اشکو۔ اے اللہ میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں، ہاں میری کمزوری کی، میری طاقت بھی کمزور، میری تدبیر بھی کمزور، میں اس تدبیر کی کمزوری کی شکایت کر رہا ہوں۔ وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں نے جو میری تذلیل کی ہے اللہ میں تیرے سامنے شکایت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، انت رب المستضعفین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تکلیف برداشت کی میرے دوستوں، مگر وہ تو کافر تھے۔ اگر مسلمان بھی مسلمان کا دشمن بن جائے، اگر مسلمان بھی مسلمان پر پابندیاں لگانے لگ جائے، اگر مسلمانوں کا سعودی عرب کو بھی ذہن میں رکھیں اور ملک پاکستان کے وہ علاقے بھی ذہن میں رکھیں، جب تبلیغ والے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے مسجد سے نکل جاؤ، دوسرا کہنے والا نہیں یہ غلط ہے، یہ گستاخ پیغمبر ہیں، تیسرا کہتا ہے نہیں تبلیغ کرنا ہی بدعات میں سے ہے۔ میرے دوستوں یہ حکم تو تب لگے نا جب ان کی اصلیت قرآن سے ثابت نہ ہو۔ پہلا نمبر تبلیغ کا کون سا ہے؟ کلمے والی دعوت، لا الہ الا اللہ۔ اگر قرآن کو دیکھیں کلمے کی دعوت معلوم ہوتی ہے، رب العالمین قرآن میں کہہ رہے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ الا اللہ، اور قرآن ہمیں کلمے کا دوسرا جز بھی بتاتا ہے، محمد الرسول اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی روایت نقل کر رہے ہیں۔ اسی روایت کے آخر میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ۔ جس بندے نے ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان سے کلمات ادا کر لیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ مشکل کشا نہیں۔ اگر الوہیت کا اعلان کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے، اگر ربوبیت کا اعلان کرتا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ میرے دوستو پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچی زبان سے کلمات ادا ہوئے، اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے۔
یہ لا الہ الا اللہ کا ثبوت ہے۔ دوسرا نمبر آ جائے نماز کا، نماز دوسرا نمبر ہے ان 6 نمبروں میں۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جی مومن فلاح پا گئے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں اور جو بے نمازی ہیں۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کل قیامت والے دن جہنم والے جنتیوں سے پوچھیں گے، وہ جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، وہ جہنمیوں کیوں اس وادی میں کیوں آئے ہو جہنم کی؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ صلاتہ، کل قیامت کا میدان ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال ہوں گے۔ سب سے پہلے نظریات، ایمان کامل ہے، اب آئے گا اعمال کا دور۔ اگر ایمان ہی نہیں پھر تو سیدھا جہنم میں، کافر سے نماز کا نہیں پوچھا جائے گا۔ ایمان بھی کامل ہے، پہلا ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گیا، سیکنڈ راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، دوسرا ٹیسٹ اعمال کا ہونا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے، اگر اس کی نماز درست نکل آئی افلح وانجح، کامیاب ہو گیا۔ یہی نماز کی محنت میرے دوستوں تبلیغ میں کی جاتی ہے۔ کتنے نمازی لوگ ہیں لیکن وہ 5 وقت کے نمازی نہیں، وقتی نمازی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ حال ہی میں گزرا ہے نا، کتنی تعداد تھی میرے دوستوں، آج بھی مڑ کر دیکھا کرے نا وہ تعداد نظر نہیں آتی۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز کو فرض سمجھتے ہیں مگر پڑھنے کو تیار نہیں۔ تبلیغ میں یہی محنت ہے کہ نمازی ہو اپنی نمازوں میں غفلت نہ برتنا۔ اگر نماز میں غفلت برتنے لگ جاؤ گے، سورہ معون ہمیں تعلیم دیتی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو بندہ نماز میں غفلت برتا ہے رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں نمازی مگر غافل ہیں، ان کو بیدار کرنے کے لیے یہ دوسرا نمبر ہے۔ تیسرا نمبر ہے علم و ذکر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر ہیں۔ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اپنا کلام نازل کیا، یہ ناریب کلام کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، جب بندہ علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے اس کو بلند درجات ملنے لگ جاتے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے انسان کو پیدا رب العالمین نے کر دیا، یہی اعلان تبلیغ کے بیان کے شروع میں ہوتا ہے نا، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، یہ اعلان بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ خالق کل شیء وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمان سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ملکیت کی بات کی جائے تبارک الذی بیدہ الملک، ساری کی ساری بادشاہت رب العالمین کے اختیار میں، اور نہ ہی دنیا کا بلکہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی رب العالمین ہے۔ یہی اعلان تبلیغ میں ہوتے ہیں میرے دوستو۔ جب بندہ علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے اب وہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ کتاب اللہ و سنتی و فریضۃ عادلہ، جب بندہ قرآن کا علم حاصل کرنے آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقرأ القرآن، او میرے امتیو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، کل قیامت کے دن یہ آئے گا اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لیے آئے گا، فإنہ
یأتی یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ۔ پھر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اب یہ قرآن سیکھنے والا، قرآن کا علم حاصل کرنے والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب اس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کا علم حاصل کر لیا، دین میں فقاہت حاصل کرنے کی لائن پہ لگ گیا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو دین کی سمجھ مل جائے یاد رکھنا اس کے لیے اللہ نے بھلائی کا اعلان کر دیا ہے۔ اتنی عظمتیں پانے والا بندہ جب رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، علم کے ذریعے رب العالمین کو پہچان جاتا ہے، اب زبان پر رب العالمین کا تذکرہ آنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، میرے بندے تو زمین پر میرا ذکر تو کرنا، میں عرش بری پر تیرا ذکر کروں گا۔ اتنی عظمتیں ملتی ہیں میرے دوستوں اسی تبلیغ کے سفر میں جا کر۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے نا، جس نے ذکر نہیں کیا اس کے دل کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کا گزر بسر تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ سارے کے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی وہ بندہ پریشانی کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ دلوں کا اطمینان کہاں پر ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ زبان رب العالمین کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، غیبتوں سے، لایانی گفتگو سے، فضول باتوں سے، گالی گلوچ سے زبانوں کو کبھی بھی تر نہ کرنا میرے دوستوں۔ رب العالمین نے زبان دی ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان رب العالمین نے دی ہے اس لیے کہ اس سے رب العالمین کا ذکر کیا جائے۔ یہی تعلیم میرے دوستوں تبلیغ میں ملا کرتی ہے۔ اگلے نمبر کی طرف چلے جائیں، اکرام مسلم تبلیغ کا ایک نمبر ہے۔ رب العالمین کا قرآن بتاتا ہے مسلمان کی عزت تم پر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو کسی قوم کا مذاق نہ اڑانا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی قوم کو اتنا تزلزل کا شکار نہ بنانا۔ یاد رکھنا ہو سکتا ہے وہ قوم والے رب العالمین کے ہاں تم سے زیادہ عظمتوں والے ہوں۔ کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی بے توقیری نہیں کرنی۔ ہاں مشرکین کا یہ عمل ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وہ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے، توجہ یہاں رکھیں، وہ جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے اشاروں سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کافروں کا کیا ہے؟ طریقہ کار۔ اگر مسلمان بھی یوں کرتا ہے کہ جی وہ تبلیغ والے آ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، اس قسم کی اگر باتیں کر رہے ہیں، یاد رکھنا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ قرآن نے کافروں کا عمل بتایا ہے۔ مسلمان کا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے کہ دین کا کوئی بندہ آ رہا ہے، مولوی صاحب آ رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، تبلیغ والے آ رہے ہیں یہاں سے چلے جاؤ۔ گھر میں تبلیغ والے آئے اور آپ کہیں بچے کو کہو گھر میں نہیں ہیں، اس کو جھوٹ کی لعنت میں مبتلا کر کے آپ باہر بھیج رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ کافروں کا عمل ہے کہ وہ جب قرآن اور دین کی بات سنتے تھے تو شور مچانا شروع کر دیتے تھے، تو یا وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے بات یاد رکھنا، یہ بنیادیں ہیں۔ اگلا چلیں، اکرام مسلم، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ آپ علیہ السلام کی تعلیم بھی یاد رکھیں۔ فرمایا وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ اکرام مسلم اس چیز کا نام ہے کہ مسلمان کی عزت ایک ہے، مسلمان کی عزت قرآن تو ہمیں انسان کی بھی عزت بتاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور پھر اسی آیت کے آخر میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، 15 پارے کی آیت ہے۔ کیا فرمایا کہ ساری مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت دی ہے، اور انسان کو جب اتنی فضیلت ہے، یہاں سے یہ بات بھی یاد رکھیں، سیاسی اختلاف ہمیں کبھی اگر اس منہج پر لاتا ہے کہ ہم کسی کے لیے گالی دینے پر جو ہے وہ تیار ہو گئے، یا کسی کو ہم جو ہے وہ ایسے نازیبا الفاظ اختیار، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، قرآن کے اندر سب برابر ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو پھر انسانوں میں بھی اسلام والے مسلمان، ان کا مقام اور عزت اور ہی بڑھ کر ہے، اور اس کی عملی تفسیر اگر کی ہے وہ حضرات صحابہ اکرام نے کی ہے۔ رحماء بینہم، اللہ نے قرآن سے کہا کہ یہ رحماء بینہم ہے،
یہ آپس میں ایک دوسرے کے صحیح ہمدرد ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اگر ملا ہے حضرات صحابہ اکرام کو ملا ہے، تو میرے دوستو اکرام مسلم بھی قرآن کے اندر موجود، پیغمبر ذی شان کے فرمان میں موجود ہے۔ اس سے آگے چلیں، اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کی اہمیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا سارا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ اگر نیت درست نہیں، انسان نماز پڑھنے آیا ریاکاری کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دنیا کا ہر ادنا سے ادنا علم رکھنے والا مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ وہ عمل اللہ کو قبول نہیں۔ اگر کوئی انسان کسی غیر کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں گا، لوگ مجھے کہیں گے بہت سخی ہے، مجھے اگلا میرا ووٹ بینک بڑھ جائے گا یا مجھے پذیرائی مل جائے گی، یہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک بنا رہا ہے، یہ مشرک کہلائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، بیت اللہ کے لیے حج کے لیے چلا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے، فرمایا ایک اگر مجاہد جہاد میں شہید ہو گیا، اس نے جان بھی دے دی، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وجہ اس مجاہد کو نہیں، اس مجاہد کو جس کے بارے میں پھر فیصلہ یہ آئے گا، نہیں تو نے دین کی سربلندی کے لیے نہیں، تو نے اس لیے جان دی تھی، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگوں نے کہا تجھے جو تو چاہتا تھا دنیا میں مل گیا، اب تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بات عالم کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عالم دین ریاکاری چاہتا ہے، واہ چاہتا ہے، الفاظ کے بھنور میں فقط اس بات کو لے کر چلتا ہے کہ تعلیمات اگلے کو ملے نہ ملے، بس واہ ہونی چاہیے، مشہوری ہونی چاہیے، تو میرے دوستو پھر یہ حدیث مبارکہ میں تو وہ بھی آتا ہے، اس سے نکال نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام کے صحیح فرمان سے نکالنے کا اختیار کسی مسلمان کو نہیں ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو اخلاص نیت یہ اللہ کو مطلوب ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ہے، الا للہ الدین الخالص، خالص دین کو، خالص پکار کو رب العالمین کے لیے رکھو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا کہ خالص ہو کر اگر تم دوسروں کا حصہ ساتھ ملاؤ گے تو پھر اللہ کو تمہاری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کا عمل ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں یہ بھی قرآن پاک، اگر نیت درست نہیں، اخلاص سے نیت نہیں، وقت مکمل ہو گیا میرے دوستوں، میں آخری بات عرض کرتا ہوں، وقت مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر سمجھیں، مشرکین سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، سورہ الزمر، لیکن ساتھ شریک بناتے تھے، یہ مشرک اس لیے کہلائے کہ الا للہ الدین الخالص کو انہوں نے نہیں سمجھا ہے، یہ رب العالمین کی تعلیم ہے۔ اور آخری ان کا نقطہ کیا ہوتا ہے؟ دعوت و تبلیغ، یہ چھٹا نقطہ ہے۔ اور اس کو اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بہترین پکار کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور درست اعمال کرے، خالی بلائے نہیں، اپنے معاملات بھی ہمارے درست ہونے چاہیے، ساتھ ساتھ اپنا بھی محاسبہ ہو، لیکن جہاں تک بلانے کی بات ہے سب سے بہترین دعوت یہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور یہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری مکی زندگی اور مدنی زندگی میں رہا ہے، اور آخر میں آپ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت پر ڈالی ہے کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر میری طرف سے پہنچی تو وہ دوسروں تک پہنچانا، اس لیے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبوت ان کے پاس ہوگی لیکن وہ نبوت کا سلسلہ نہیں چلائیں گے، وہ نبوت ان کے پاس اپنے وقت کے لحاظ سے برقرار رہے گی، لیکن یہاں پر جب دوبارہ اس امت دنیا میں آئیں گے تو امتی ہونے کے